ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، تین مختلف مقامات سے میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہمارا زندگی کا مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ امانت. ہمارے یہاں امانت کا بہت محدود معنی ہے اور مفہوم ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں امانت کے جو معانی ہیں اور جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے. ہمارے یہاں عام طور پر امانت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس پیسے رکھوا دے، زیور رکھوا دے، کوئی چیز رکھوا دے، اور بعد میں جب اس سے مانگے تو وہ دے دے تو کہیں گے بھی بڑا امانت دار آدمی ہے، اور اگر وہ نہ دے تو کہتے ہیں بڑا خائن آدمی ہے، امانت میں خیانت کر لی. بس اس سے زیادہ کا مفہوم ہمارے یہاں نہیں ہے. لیکن شرعی اصطلاح میں امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اللہ رب العزت نے جب عہد الست ہم سے لیا، تمام روحوں کو جمع کیا میدان میں اور فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہم سے عہد لیا تھا. اس عہد کو پورا کرنا گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی امانت سے تعبیر کیا. چنانچہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، آسمان و زمین پر پیش کیا کہ بھئی ہم تمہارے ذمے ایک امانت ہمارے ثبوت کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس امانت کو اور اس بوجھ کو اٹھا لو گے؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، لیکن فرمایا کہ جب ہم نے انسان پر پیش کیا تو انسان نے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، انسان نے اٹھا لیا اس کو. لیکن اللہ نے فرمایا کہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے. اتنا بڑا بوجھ انسان نے اپنے اوپر لیا. تو اللہ رب العزت نے اس امانت کا بوجھ آسمان و زمین پر جب پیش کیا انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے سپرد کی ہے وہ ہم پورے طریقے پر واپس کریں. چنانچہ اللہ نے حکم فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں امانتوں کو اس کے اہل کے پاس پہنچا دینے کا، یعنی جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے وہ امانت صحیح حالت میں اس تک پہنچا دو. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امانت لینے کے لیے تمہارے پاس کوئی نہ آئے، تم خود پہنچا دو. ہمارے ہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص سعودی عرب سے آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، اس نے کوئی چیز ہمیں دی، اس شخص نے کوئی چیز دی کہ بھئی یہ فلاں شخص کو پہنچا دینا. اس وقت تو ہم بڑا کہتے ہیں کہ ہاں جی پہنچا دیں گے بالکل، اور یہاں آ کے پھر مہینوں گزر جاتے ہیں اور وہ چیز
پہنچاتے نہیں، بعض اوقات جس مقصد کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، تو جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی جو ہے وہ یہاں آ کے فون کر لیتا ہے تمہاری چیز آئی بھی، آ کر لے جاؤ۔ تو بات یہ تم وہاں سے جب یہاں تک لے آئے ہو تو یہ چیز آگے تک بھی پہنچا دو، تاکہ جو امانت ہے، جس کی امانت ہے اس تک پہنچ جائے۔ تو اصل حکم تو یہی ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اتنا بھی کر لیتا ہے کہ بھئی تمہاری امانت آئی ہوئی ہے اور وہ آ کر لے جاؤ، تو یہ بھی بڑی غنیمت بات ہے اس زمانے میں۔ اسی طریقے سے تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں۔ اور کس چیز میں کرتے ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لین دین میں جب دیتے ہیں لیتے ہیں اس میں کمی کوتاہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کوئی چیز کیلی ہوتی ہے یا وزن کی ہوتی ہے اس میں وہ کمی کوتاہی کرتے ہیں، ناپنے کی کوئی چیز ہو یا تولنے کی کوئی چیز ہو، پیمانہ ہو، اس میں کمی کوتاہی کو بھی تطفیف کہتے ہیں۔ لیکن یہ تطفیف فقط اتنی سی بات کو نہیں کہتے، بلکہ اپنے اوقات کار میں ڈنڈی مارنا یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ جو چیز جس مقصد کے لیے اس مقصد میں استعمال نہ کرنا یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ تو اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اور اس سب کو امانت بھی کہتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنا۔ اب جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اب ہم اپنے آپ کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیدا کیا، یہ پورا وجود ہمیں بخشا اللہ نے۔ اس اعتبار سے اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت نعمت کی ہے، ایک حیثیت امانت کی ہے، کہ ہمارے پاس جو یہ وجود ہے اللہ کی نعمت، اس نعمت پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے بغیر مانگے ہمیں زندگی عطا فرمائی، بغیر مانگے ہمیں پیدا، ہم نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا تھا لیکن بغیر مطالبے کے آپ نے ہمیں وجود بخش دیا، تو یہ نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حیثیت اس کی امانت کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں تمہیں یہ جسم عطا فرمایا ہے اب اس میں کمی کوتاہی کرنا اپنے طور پر، قدرتی طور پر ہو جائے وہ الگ بات، خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، بیماری میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں، یا حادثہ ہو جائے اس بیماری ہاتھ ضائع ہو جائے، پاؤں ضائع ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اپنے طور پر کوئی اپنا ہاتھ کاٹ لے، انگلی کاٹ لے، پیر کاٹ لے، یا خدا نہ کرے اپنے وجود کو ختم کرے، یہ اختیار انسان کو نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ہماری ملکیت ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے، اس لیے خودکشی کرنا جائز نہیں، کیونکہ خودکشی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی تھی اس نعمت کو تم ضائع کر لو، جو اللہ نے تمہیں زندگی تمہیں امانت کے طور پہ سپرد کی تھی تم اس کو ضائع کر رہے ہو، اس لیے خودکشی کرنا جائز۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو وجود بخشا ہے پورا کا پورا جسم، پھر صرف جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان کی بھی ایک حیثیت، آنکھ کی حیثیت الگ ہے، کان کی حیثیت الگ ہے، زبان کی حیثیت الگ ہے، ناک کی حیثیت الگ ہے، ہاتھ پاؤں عطا فرمائی یہ حیثیت الگ ہے، پیٹ کی حیثیت الگ ہے، یہ ساری حیثیتیں مختلف ہیں۔ تو ہر ایک اپنے اندر دو معنی رکھتا ہے، ایک یہ کہ یہ نعمت ہے، ساری کی ساری چیزیں، آنکھ نعمت ہے، کسی کے پاس اگر یہ نعمت نہ ہو اور وہ سن نہ سکتا ہو بتائیے کتنی پریشانی ہو۔ ایک گونگا آدمی جس کے پاس زبان ظاہر میں ہے لیکن بول نہیں سکتا، تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے زبان ہمیں دی ہے، ہم بول رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو، بول نہ سکتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا، اظہار نہیں کر سکتا اس کا، آپ سوچئے کہ کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہمارے ایک عزیز سے غالباً ان پر کچھ وقت ایسا گزرا کہ زبان سے وہ بول نہیں سکتے تھے، اور کچھ وقت کے بعد پھر قوت گویائی لوٹ آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو وقت گزرا ہے، اور اس وقت میں بولنا چاہتا تھا بول نہیں سکتا تھا، زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، حلق سوکھ گیا تھا، پانی مانگنا چاہتا تھا لیکن زبان سے میں بول نہیں سکتا تھا، تو اس وقت جو مجھے تکلیف پہنچی میں اس کو بیان نہیں کر سکا۔
تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے، ورنہ حقیقت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو زبان یہ الگ نعمت ہے، قوت سنوائی اللہ نے دی ہے، کان دیے سننے کے لیے، یہ الگ نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھوں کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، پیروں کی نعمت عطا فرمائی۔ یقین کریں اگر آدمی کا ہاتھ خدا نہ کرے نہ رہے تو بتائیے کس قدر تکلیف اٹھائے گا وہ۔ آج اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں لیکن فالج ہو گیا، اور فالج ہونے کے بعد اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ پکڑ کر چلاتا ہے تو بڑے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سے وہ چلتا ہے بیچارہ، اس وقت سوچے کہ اسے کتنی تکلیف پہنچتی۔ میں بارہا یہ واقعہ یہاں بیان بھی کر چکا ہوں، ہمارے ایک دوست یہاں پر آتے تھے نماز کے لیے، اب بھی غالباً رمضان میں آتے ہیں، لیکن ان پر فارغ جب تک نہیں ہوا تھا تو ماشاءاللہ ہماری طرح چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا سب چیزیں تھی، لیکن جب فارغ ہو گیا تو غالباً 10-15 سال تو ہو گئے۔ کبھی ملاقات ہو جاتی ہے تو ان سے جب حال پوچھتے ہیں تو وہ تھوڑی سی دیر کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھا پاتے ہیں اور اس پر بڑا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو میں ہاتھ میرا اٹھ گیا، یا زبان سے کچھ بول لیتے ہیں تو اس پر بھی بس بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات اس وقت ذہن میں رکھتا ہوں، اور ان سے بھی میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو جب یہ نعمت چھن گئی اب اس کے قدر کا احساس کیسا ہو رہا ہے آپ کو۔ ہم سب کا معاملہ بھی یہی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ہمیں ان نعمتوں کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کتنی زبردست نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ پیروں سے بھاگ سکتے ہیں، ہاتھوں سے چیز اٹھا سکتے ہیں، ناک سے سونگھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، زبان سے بول سکتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے اگر یہ نعمتیں چھین جائیں کس قدر تکلیف میں آدمی مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم۔ اب ان نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ اس کی دوسری حیثیت میں دیکھیں تو یہ امانت ہے، چونکہ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ آنکھ اللہ نے دی ہے، ایک اعتبار سے یہ نعمت ہے، ایک اعتبار سے یہ امانت ہے۔ نعمت کا تقاضا ہے کہ شکر ادا کریں، اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس امانت کا استعمال صحیح کریں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آنکھ ڈالنے کا حکم دیا وہاں ڈالیں، اور جہاں روک دیا رک جائیں۔ نامحرم کو نہ دیکھیں، ناجائز جگہوں پر اس آنکھ کو نہ لے جائیں، کانوں کا ناجائز استعمال نہ کریں کہ غلط بات سنیں، خیانت ہے یہ بھی، غیبت کر رہے ہیں تو زبان سے خیانت، سن رہے ہیں تو کان کی خیانت۔ تو ایک طرح تو نعمت کی ناشکری کہ اللہ نے یہ نعمت دی تھی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم شکر ادا کرتے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ کان کا استعمال وہیں کرتے جہاں پر کرنے کا حکم دیا گیا، ناک کا استعمال وہیں کرتے جہاں پر اس کا استعمال کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے باقی اجزاء کو آپ لے لیجئے، ان سب کا استعمال اسی طریقے پر کرتے۔ تو بہرحال امانت میں خیانت کرنا اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے شرعی اصطلاح میں، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں، اور اس کا صحیح معنی امانت کا یہ ہے کہ کسی شخص کا دوسرے پر بھروسہ کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کسی شخص نے بھروسہ کیا ہے کہ یہ وقت کا پابند آدمی ہے لہذا وقت کی پابندی کرے، اگر آپ نے نہیں کی یہ امانت کا خیانت ہے۔ تو امانت کا اصل معنی کیا ہے کہ دوسرے آدمی کا بھروسہ کرنا کسی پر، آپ کے ذمے کوئی کام سپرد کیا ہے، اس بھروسے پر کہ یہ آدمی یہ کام صحیح طریقے پر انجام دے گا۔ اب اگر اس نے صحیح طریقے پر انجام دے دیا تو گویا امانت کا جو مفہوم تھا وہ ادا ہو گیا، لیکن خدا نہ کرے اس نے اگر اس میں خیانت کی اور جس بھروسے پر کوئی کام دیا گیا تھا اس نے انجام نہیں دیا تو یہ خیانت ہوگی۔ تو دیکھیے کتنا وسیع مفہوم ہے، یہاں کہیں مال وال کا ذکر نہیں ہے، نہ دولت کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک امانت ہے اور اس امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں۔ چھپ کر کسی کی بات سننا، کان کی خیانت۔ ٹیلی فون اٹھایا، لائن ملی ہوئی کسی کی بات چیت ہو رہی ہے، دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے سننی شروع کر دی۔ اب یہ عام سی بات ہے، اچانک آپ کو کسی کا بڑا راز معلوم ہو گیا، بڑا فخر سے لوگوں سے بیان کرتا پھرتا ہے کہ لو بھائی آج تو مجھے ایک بات کا پتہ چل گیا، فلاں کا فلاں سے تعلق ہے، ناجائز تعلق ہے، جو بھی چیز ہے، لیکن اس کان سے ہم نے چھپ کے سنا اور سننے کے بعد اس پر ہم فخر بھی کر رہے ہیں۔
تو ایک تو امانت میں خیانت کی اور دوسرا کسی کے راز کو فاش کیا، تو 2 گناہ تو ہمیں ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ تو امانت میں خیانت، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہمارے نظر میں تو چونکہ مختصر سا مفہوم ہوتا ہے، ہمارے ہاں عام طور پر گھروں میں برتن آ جاتے ہیں، کسی نے کوئی پلیٹ بھیج دی، کھانا بھیج دیا، یا کوئی شخص کسی سے کتاب مانگ کے لے گیا۔ اب بھائی یہ امانت ہے، اصل یہ ہے کہ پڑھ کر واپس کر دو۔ یہاں تک کہ جو ہم صفحات کو موڑ دیتے ہیں یا اس پر کچھ لکھ دیتے ہیں، یہ کچھ جائز نہیں، اس لیے کہ جو امانت جس طرح سے لی ہے اس کو اسی طریقے پہ واپس کرو۔ جو برتن گھر میں آ گئے، خواتین سے بطور خاص یہ بات میں عرض کرتا ہوں، اس کا استعمال بھی جائز نہیں کہ بھائی گھر میں پڑے ہوئے چلو استعمال کر لیا، کسی کی پلیٹ استعمال کر لی، کسی کا کپ استعمال کر لیا، کوئی بوتل آ گئی، کسی کی بوتل استعمال کر رہے ہیں کہ جب تک نہیں مانگ رہا استعمال کرو، ناجائز۔ ان برتنوں کا استعمال ناجائز۔ اور جو کتاب ہم نے لی، بعض اوقات کیا کرتے ہیں، خود پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد کسی اور کو دے دی، تو بغیر اجازت کے آگے دینا بھی جائز ہے۔ دیکھیے یہاں پر کوئی مال وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن امانت میں خیانت تو شریعت میں امانت کا وسیع مفہوم ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، تو یہ سب امانت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، صحیح سالم عطا فرما دیے۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے بھی تو پیدا ہوتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، جن کے کان نہیں ہوتے، یا جو پیدائشی گونگے ہوتے ہیں، یا پیدائشی لنگڑے ہوتے ہیں، یا پیدائشی لنگے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرما دی کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، اپنے پیروں سے چل پھر بھی سکتے ہیں، ہاتھوں سے سامان کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی کس قدر نعمتیں ہیں اور کتنا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ جو بھی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر انسان اس پر شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرو گے، اس پر شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، الحمدللہ والشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے میرے عزیز، اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پر نعمتیں ہیں اور اس کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہر انسان اگر اپنے حال کو دیکھے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نعمتیں زیادہ ہیں، شکر اس کے مقابلے میں بہت کم۔ آدمی خالی یہ اگر سوچے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے بازاروں سے نکال کر، دکانوں سے نکال کر، گھروں سے نکال کر اور دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اپنے گھر پر لا کر اٹھا دیا ہے، دین کی بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو بتائیے یہ بھی ایک شکر کی چیز ہے یہ؟ اور جب ہم شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائیں گے اور زیادہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بطیب خاطر سنانے والا سنائے اور سننے والا سنے کہ بھئی دین کی بات، اس لیے ہم اور یہ اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم سن کر عمل بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرما دے۔ تو بہرحال جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب پر، ان نعمتوں پر شکر کی ادائیگی یہ انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ اللہ کا قدم قدم پر شکر ادا کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے چٹکلے بتائے ہیں بعض، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھائی اپنا زاویہ نگاہ درست کر لو، زاویہ نگاہ درست کر لو گے تو تمہاری دنیا دین بن جائے گی۔ اور پھر فرماتے کہ دیکھو اپنا بچہ ہی ہے، ہر آدمی کو اپنے بچے اچھا لگتا ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ بچہ اچھا لگا فوراً گود میں لیا، چومنا شروع کر دیا، ایک تو یہ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کو گود میں لینے سے پہلے ایک لمحے رک جاؤ، ایک لمحے رک جاؤ کہ بھئی نہیں لیں گے گود میں، اور پھر ایک لمحے کو سوچو کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہہ کے کہ بھئی ٹھیک ہے اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بچوں سے پیار کرو۔ اب آپ گود میں لے لیجئے، ابھی گود میں لینا عبادت، اب پیار کرنا عبادت، اب یہ شکر گزاری میں داخل ہے۔
تو بات یہ ہے عزیزو، صرف زاویہ نگاہ بدلنا ہے، منع نہیں کیا، کھانا بہت اچھا ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرو، اور ہر لقمے پہ کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ بتائیے کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بلکہ حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کھانا جو ہے یہ ایک نعمت نہیں ہے، نعمتوں کا مجموعہ ہے، خالی نعمت نہیں ہے۔ کھانا تو دنیا میں بہت، کھانے کی چیزیں بہت، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ کتنی ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو میاں، کھانا عمدہ ہے، یہ ایک نعمت ہے، کھانے میں خوشبو آ رہی ہے جس سے اشتہا بڑھ رہی ہے، بھوک چمک رہی ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ ورنہ آدمی کے سامنے کھانا تو آئے لیکن وہ عمدہ نہ ہو، کسی نے ایسے ہی روٹی پر 2 آلو رکھ کے دے دیے، یہ بھی تو کھانا ہی ہے نا، یا کسی نے چٹنی دے دی، دال دے دی، کھانا یہ بھی ہے۔ اور یہ ہے کہ جناب بہت اعلیٰ قسم کا آپ کے پاس جو ہے متنجن آ گئی، بریانی آ گئی، کوفتے آ گئے، اور اس میں سے خوشبوئیں بھی اٹھ رہی، تو یہ سب نعمت ہے۔ دیکھنے میں تو بڑا عمدہ ہے لیکن عمدہ خوشبو نہیں، لذت عمدہ نہیں، پھر نعمت تو نہ ہو، لیکن اب خوشبوئیں بھی آ رہی، پھر کھایا تو لذیذ بھی بے انتہا، یہ تیسری نعمت۔ پھر کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے، یہ چوتھی نعمت۔ بھائی کھانا تو ان کو بھی مل جاتا ہے جو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے بیچارے فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ لا کے ان کو روٹیاں رکھ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، کھانا تو وہ بھی کھا رہے ہیں لیکن ذلت سے کھا رہے ہیں، عزت سے نہیں کھا رہے۔ اللہ نے آپ کو عزت سے کھلا رہا ہے، کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے، گھر پر بلایا ہے، دسترخوان بچھایا ہے، اور آپ کے اعزاز میں بہت سے لوگوں کو بلایا ہے، اس کے بعد پھر عمدہ کھانا آپ کے سامنے رکھا ہے اور بار بار اصرار کر کے کھلا رہا ہے عزت کے ساتھ، تو بتائیے یہ بھی نعمت ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد پھر یہ کہ بے فکری کھانے کے وقت، کوئی فکر نہیں۔ اگر آدمی کو فکر ہو تو کھانا اچھا نہیں لگے گا، چاہے کتنا ہی عمدہ ہو، کتنا ہی خوشبودار ہو، کھلانے والا کتنی محبت سے کھلا رہا ہو، لیکن اگر یہ فکر ہو گئی کہ بھائی حادثہ ہو گیا، خدا نہ کرے وہاں پہنچنا ہے، بھوک ووک سب ختم۔ تو کھانے کے وقت بے فکری ہے، اس بے فکری کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ایک اور نعمت ہے۔ اور پھر یہ کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو کس قدر نعمتیں؟ بات یہ ہے کہ کھانا یہ نعمتوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ ساری نعمتوں کا استحضار، اس پر شکر ادا کرنا یقیناً انسان کو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں الحمدللہ کہنا، یا اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا سے کیا آپ بن جائیں گے اور ہم بن جائیں گے۔ تو صرف زاویہ نگاہ بدلنے کی دیر ہے، جو دنیا کے کام ہیں وہ دین کے کام بن جائیں گے۔ کھانا تو کافر بھی کھاتے ہیں، کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی نعمت سمجھ کے کھایا، اس پر شکر ادا کیا، قدم قدم پر، لقمے پر۔ میں نے پہلے بھی بارہا اس چیز کو بیان کیا، اور میرا خیال ہے یہ 1983-84 کی بات ہے، پہلی مرتبہ جب سعودی عرب جانا ہوا ہمارے ایک عزیز سے، میں نے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ ان کو میں ان کی عادت دیکھی، بلکہ میں نے ان سے ہی سیکھا۔ بعد میں بزرگوں کی باتیں سن کر وہ الگ چیز ہے، کتابوں میں پڑھی وہ الگ، لیکن ایک عام سے شخص انجینئر تھے وہ، اور ہمارے عزیز ہوتے تھے، مکہ مکرمہ میں اب بھی رہتے ہیں وہ، تو ان کا میں نے یہ دیکھا کہ ربی لک الحمد، یہ جملہ زبان پر ان کے جاری ہوتا تھا، کھانا نہیں کھا رہے تھے تو بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں سنتا تھا ربی لک الحمد، ربی لک الحمد، کہ میرے رب ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ اور پھر جب ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یعنی کھانے کے دوران 20 مرتبہ یہ جملہ میں نے ان کی زبان سے سنا، تو بہت ہی عمدہ معلوم ہوا اس زمانے میں۔ اب پچھلے سال جب میں جانا ہوا تو اب تک میں نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن پھر کھانے کا اتفاق ہوا اور الحمدللہ اس وقت سے یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو میں نے، چونکہ انسان سے اگر کوئی چیز حاصل ہو تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمی انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے بھی ادا نہیں کرتا۔ اس لیے اگر کوئی چیز کسی انسان سے حاصل ہو، کوئی اچھی عادت، کوئی اچھی بات، آدمی اس کا شکر گزار ہو کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔
تو میں نے سن 83 کے بعد اتفاق سے کھانا ساتھ ہوا تو اس پر میں نے عرض کیا کہ بھائی تمہارا جو وصف ہے اور تمہاری کا جو طریقہ ہے، الحمدللہ میں نہ جانے کتنی مرتبہ بیانوں میں یہ بات میں کہہ چکا ہوں اور نہ جانے کتنے لوگ سن کے آگے کرتے ہوں گے اس کو، تو یقیناً اس کا سب کا ثواب تمہیں جاری ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اور بھی 2-4 آدمی نے مجھ سے یہ بات کہی۔ تو اچھی بات کو پھیلائیے بھی، یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ہے کہ ہمیں جب اچھی بات مل گئی تو اس کو آگے پھیلائیے۔ اور ڈاکٹر صاحب تو فرمایا کرتے تھے گھر میں جب پہنچے آپ نے دیکھا الحمدللہ سب خیریت ہے، بولا اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ گھر سے باہر نکلے دفتر جانے کے لیے، اگر اپنی سواری نہیں ہے اسٹاپ پر آ کر کھڑے ہوئے، آسانی کے ساتھ سواری مل گئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اندر بیٹھے سواری بس میں بیٹھے جگہ مل گئی، الحمدللہ و شکر للہ۔ اللہ نے عافیت کے ساتھ دفتر پہنچا دیا، الحمدللہ و شکر۔ ارے بھائی کچھ بھی نہیں جاتا، نہ وقت خرچ ہوتا ہے، لیکن قدم قدم پر آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ دفتر میں جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آرام اور راحت سے بٹھایا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، آسانی کے ساتھ سارے کام انجام پذیر ہو گئے، الحمدللہ و شکر للہ۔ اور پورا دن عافیت کے ساتھ گزر گیا، الحمدللہ و شکر للہ۔ اور اس کے بعد پھر واپس جہاں جانا وہاں گئے۔ تو جہاں جہاں بھی جا رہے ہو اپنے آپ کو مسرور رکھو، الحمدللہ و شکر للہ کہتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، سواری عطا فرما دی، اچھی بیوی عطا فرما دی، اولاد صالح عطا فرما دی، یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں بھائی، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ورنہ ان لوگوں سے پوچھو جن کی اولاد فرما بردار نہیں، جن کی بیوی فرما بردار نہیں، اور اس بیوی کی وجہ سے شوہر کو جو تکلیف اور صدمے اٹھانے پڑتے ہیں، یا اسی طریقے سے بیوی کو شوہر کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے جو صدمے اٹھانے پڑتے ہیں، ان سے پوچھو۔ تو اگر شوہر کسی کا اچھا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، تو عورت کو چاہیے ہوگا الحمدللہ و شکر للہ۔ اس کی اولاد اس کے کہے میں ہے، بات مانتی ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اسی طرح یعنی مرد ہو یا عورت، جب اللہ کی یہ نعمتیں حاصل ہوں تو ہم سب پر یکساں طور پر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اس سے انسان کے اخلاق بھی بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج اخلاق اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے مسکرا کے بول لی، مسکرا کے بولنا یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایک لمبا مضمون ہے، لیکن میں بس چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ اصل اخلاق وہ ہوتے ہیں جو روح کے اندر آتے ہیں۔ جیسے ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، ایک انسان کی روح ہوتی ہے۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے اور انسان صرف روح کا نام نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر سے روح نکل جائے تو وہ انسان نہیں کہلاتا، وہ لاش ہو جاتا ہے۔ کل تک جس انسان سے آپ پیار کرتے تھے اس کو ہم کیا کہتے تھے کہ ہمارے والد ہیں یا بیوی ہے یا باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹا ہے، لیکن جب روح نکل گئی اب صرف جسم، اس جسم کو کوئی پیار نہیں کرتا، اس جسم کو کوئی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، کوئی رشتے دار رکھنے کو تیار نہیں، حالانکہ کل تک اس سے پیار کرتے تھے، چومتے تھے اور اس کو محبت کی نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن آج بس جلد از جلد اس کو قبر میں پہنچانے کی جلدی ہے۔ بیٹا ہے تو اس کو، اور جو کوئی اور سب چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو اس کے مقام پر پہنچے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ انسان جسم مع روح اس کا نام، جب انسان اسی کو کہیں گے کہ جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ ورنہ بھائی جب روح نکل جاتی ہے، کوئی مر گیا چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، تو بتائیے ناک کیا غائب ہو جاتی ہے، آنکھیں غائب ہو جاتی ہیں، ہاتھ غائب ہو جاتا ہے، یہ چہرہ ختم ہو جاتا ہے، ساری کی ساری چیزیں تو وہی ہیں۔ پھر وہ پیار کیوں نہیں کرتے جو پہلے کرتے تھے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں سے روح نکل گئی۔ اس سے پتہ چل گیا کہ انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ پھر جس طرح جسم انسانی پر عوارض لاحق ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اسی طرح روح پر بھی بیماریاں آتی ہیں۔ یعنی جب انسان زندہ ہے تو اس کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ پھر جسم کی بیماریاں الگ ہیں، بخار آ گیا، پیچش ہو گئی، پیٹ میں مروڑ اٹھ گئی، قبض ہو گیا، یا دست آ گئے، یا بخار آ گیا، یہ انسانی بیماری ہے۔ روح بھی بیمار ہوتی ہے، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، لیکن روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ کبر، حسد، بغض، عداوت، یہ ساری بیماریاں روح کی ہیں۔ تو ان ساری بیماریوں کو درست کر دینا، اس کو کہتے ہیں اخلاق فاضلہ۔ تو اصل اخلاق یہ ہے کہ باطن کو درست کر دے آدمی۔ مثلا ایک آدمی یہاں سے وہاں تک کسی کو بہت ہی ہنستے مسکراتے ہوئے الوداع کر رہا ہے، رخصت کر رہا ہے، سیاف کر رہا ہے، لیکن دل میں بڑا غصہ ہے، تو
تو یہ اخلاق نہیں کہلائیں گے۔ ظاہری اعتبار سے اس نے اخلاق والی کیفیت تو ظاہر کی، لیکن اس کے اخلاق صحیح نہیں۔ اخلاق اندر کی کیفیت کا نام ہے، تواضع اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ ایک آدمی آپ سے مل رہا، بڑے ہاتھ نیچے کر کے، سر جھکا کے، اور بار بار اپنے جو سینے کو بھی جھکا رہا ہے، لوگ کہیں گے صاحب بڑا متواضع آدمی ہے، بڑا منکسر المزاج۔ بس ظاہر میں تو ہے، لیکن حقیقت میں متواضع کون ہے؟ جو اپنے آپ کو فنا کر دے، جو اپنے آپ کو فنا کر دے اللہ کے لیے، وہ ہے متواضع اصل میں۔ ظاہری اعتبار سے اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر پھر انکساری پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا ظاہری اثر ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا باطن درست ہو جائے، اندر سے وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اور کوئی دوسرا اس کو گالی بھی بک دے تو وہ سمجھے کہ بھئی میں تو اس سے بھی زیادہ کا مستحق تھا، اللہ نے کرم کیا کہ خالی زبان کی حد تک ہی اس نے مجھے کچھ کہا، ورنہ مار بھی سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کسی کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے، بعض لوگ تواضع دکھانے کے لیے اختیار کرتے ہیں، حقیقت میں متواضع نہیں ہوتے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب بڑا متواضع آدمی، بڑا منکسر المزاج۔ فرمایا چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں بڑا جاہل ہوں، میں تو نکما ہوں۔ فرمایا کہ پھر تم ذرا کہہ دو کہ ہاں بھائی واقعی تم جاہل بھی ہو، نکمے بھی ہو، کہہ کے دیکھ لو۔ اگر برا لگے تو سمجھ لو کہ یہ تواضع ظاہری تھی، لیکن اگر برا نہیں لگا اس کو اور کہے کہ بھائی جو تم نے کہا یہ تو بہت کم ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ ہوں، تو سمجھ لو کہ واقعی متواضع آدمی، کیونکہ اندر اس کے کچھ نہیں ہوا۔ کسی بزرگ نے کہا کہ نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی مجھے تیرے سب و سلام سے، کہ بعید تھی نہ یہ حالتیں تیری ذات تیرے مقام۔ ایک بزرگ کا شعر ہے کہ نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی، یعنی نہ تو مجھے نفرت ہے اور نہ خوشی ہے، کس چیز سے؟ تیرے سب و سلام سے، یعنی تو گالیاں بکتا ہے تو مجھے تجھ سے نفرت نہیں ہوتی۔ کسی نے گالی بک دی، برا بھلا کہہ دیا، کہتے ہیں کہ اس سے میری نفرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میں نفرت نہیں کرتا اس سے۔ اور اگر تم کہو کہ صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ جنگل کے بھینسے ہیں، جو بھی تعریفیں کر رہا ہے، تو کہتے ہیں نہ خوشی ہوئی، نہ نفور ہے نہ خوشی ہوئی تیرے سب و سلام سے۔ سب و سب کہتے ہیں گالی کو، اور سلام آپ جانتے ہیں، اب سلام کرے تو خوشی نہیں ہوتی اور گالی دے تو نفرت نہیں ہوتی۔ یہ کیفیت اگر دل میں پیدا ہو جائے کہ آدمی کو دل میں جو ہے وہ کبر، لوگ یہ نہ چاہے کہ لوگ مجھے سلوٹ ماریں، بڑھ کر سلام کریں۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ صاحب لوگ بڑھ کر مجھے سلام کریں، میں کیوں کروں؟ ہماری شریعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے یا بڑا چھوٹے کو سلام کرے، ہر ایک کے لیے تعلیم یہ ہے کہ پہل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی تھا کہ آپ پہل کرتے تھے، بہت ہی، بلکہ شاید کبھی موقع ملا ہو کسی بچے کو کہ وہ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے سلام کر لیا کرتے تھے، تو یہ آپ کے اخلاق تھے۔ اب جو آدمی ان اخلاق کو اپنائے گا یہ کہلائیں گے اخلاق فاضلہ۔ اور اس کے مقابلے میں اگر انسان کے اندر دوسری خوبی برائی پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ، کہ جب ملا گالی برا بھلا کہہ دیا، غیبت شروع کر دی، یہ اخلاق رذیلہ۔ تو بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم میں اخلاق فاضلہ پیدا کرے اور اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اللہ والوں کی جوتیوں کی صحبت، جو جوتیاں اٹھانے سے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی صاحب آیا کرتے تھے، تو انہوں نے جب وہ مجلس میں آئے تو انہوں نے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ صاحب آتے سب کی جوتیاں سیدھی کرتے۔ انہوں نے اپنے طور پر اپنے مرض کا یہ علاج سمجھا کہ میرے اندر مثلا اگر کبر ہے تو اس کا علاج یہ میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کیا کروں۔ حضرت فرمایا کہ کچھ عرصے میں دیکھتا رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس سے ان کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ شیخ وقت بتا سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ یہ کام مت کیا کریں۔ آپ کے ذمے کسی نے لگایا؟ کہا نہیں۔ کہا جب لگایا نہیں ہے تو اس سے آپ کے عجوب میں، آپ کے کبر میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اب یہ سمجھنے لگے کہ میں تو فنا فی اللہ ہو گیا۔ یہ بھی دکھاوا، یہ بھی ریاکاری۔ تو اللہ کے بندوں کی جب صحبت میں انسان جاتا ہے وہ پھر بتائے گا۔ چنانچہ حضرت فرمایا کہ میں نے وہ کام اس سے چھڑایا اور جس سے اس کی اصلاح ہو سکتی تھی اس کام میں لگا دیا۔ ایک صاحب بہت بولا کرتے تھے،
اور مجلس میں آتے تھے، لیکن حضرت نے ابتدا منع نہیں کیا. ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں آپ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لوں. آپ نے فرمایا جلدی سے ہاتھ بڑھا کے ہاں بھی کر لو، آ جاؤ. حضرت کو کوئی تمنا نہیں تھی اس بات کی، لیکن چونکہ اس کا علاج کرنا تھا فرمایا کہ آؤ. اور جیسے ہی تعلق قائم کیا فرمایا کہ بھئی تمہارا پہلا علاج یہ ہے کہ بولنا بند کرو، زبان پہ تالے ڈال دو. تمہارا مرض ایسا ہے کہ بولنے کا مرض ہے تمہیں، اس لیے اپنا علاج یہ ہے کہ بولنا ختم کرو. تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں جب آدمی جائے گا تو وہ بتائیں گے کہ بھئی تمہارے اندر کون سا مرض ہے اور اس کا علاج کیا ہے. اس لیے جب وہ جو علاج بتائیں اس علاج پر دل و جان سے آدمی عمل کرے، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات اس کو پیش آتی ہے تو وہ بھی جا کے شیخ کو بتائے کہ میری طبیعت میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، کیفیات ایسی آ رہی ہیں، تاکہ اس کا علاج ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق فاضلہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، اور نیک اور اچھے بزرگوں کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، حد نظر تک وسیع فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما. الہ العالمین ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے ایک استاد سے ان کا حادثہ ہو گیا تھا، سر پہ چوٹ لگی، بعد میں ہوش بھی آ گیا تھا، لیکن بہرحال کل رات ان کا انتقال ہو گیا. ماسٹر صفدر صاحب ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں. اسی طریقے سے ہمارے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب تقی صاحب کے ایک عزیز سے ان کا وسیم صاحب جن کا کل انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دیں. اور ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم